بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار رہتا تھا۔ اس کی صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا تو مرتا ہی نہیں تو اس نے وراثت کے لالچ میں سوچا کہ کیوں نہ میں ہی اسے مار ڈالوں اور اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے اچھے لوگ وہاں کی دو قوموں کے جھگڑوں سے تنگ آ کر یکشوں ہو کر ان سے ایک الگ شہر میں رہنے لگے تھے اور شام کو اپنے قلعہ کا فاٹک بند کر دیا کرتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر فاٹک کے سامنے رکھ دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو تلاش کرنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا۔ آخر کر ان قلعہ والوں پر تہمت لگا کر ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ اڑ گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عزیزہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ یا نبی اللہ، یہ شخص خامخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بری الذمہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ان سے کہو ایک گائے ذبح کرے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، کہاں قتل کی تحقیق اور کہاں آپ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے احکامات میں مذاق زالوں کا کوئی کام نہیں، اللہ کا حکم یہی ہے۔ اب یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھول دیا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ تو بہت بوڑھی ہو اور نہ بہت کم عمر کی ہو، جوان عمر کی ہو۔ انہوں نے کہا، حضرت ایسی گائے تو بہت ہے، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری، اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے اور دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اترتی جاتی ہے۔ پھر کہنے لگے، حضرت ایسی گائے بھی بہت ہے، کوئی اور ممتاز وصف فرمائے۔ پھر وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، ہر عیب سے پاک ہے، یکرنگی ہے، کوئی داغ دبا نہیں ہے۔ جو سوالات بڑھتے گئے، حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب ایسی گائے تلاش کرنے کو نکلے تو وہ صرف ایک لڑکے کے پاس ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جب اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا، میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا، میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا، ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کر دوں گا۔ اس نے کہا، ابھی دے دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا، حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی اور ادھر سے پیسے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم ابھی جمع کروا دو تو 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے، اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، میرے والد جب جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا لے کر واپس چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کے احساس اور ان کے آرام پہنچانے کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے یہ گائے عطا فرماتا ہے۔
جبکہ تفسیر میں مزید لکھا ہے کہ اس لڑکے کا باپ بنی اسرائیل کا ایک نیک اور صالح بزرگ تھا، اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ ان بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا تھا، ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصہ اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی والدہ نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے تیرے لیے فلاں جنگل میں خدا کے نام پر ایک بچڑی چھوڑی تھی، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ وہ تجھے عطا فرمائے اور تو اسے جنگل سے لے آ۔ لڑکا جنگل میں گیا، اور اس نے جنگل میں اس گائے کو دیکھا، اور والدہ کی بتائی ہوئی علامتیں اس میں پا کر اس کو اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا، تو وہ حاضر ہو گئی۔ وہ جوان اس گائے کو والدہ کی خدمت میں لایا۔ والدہ نے بازار میں لے جا کر 3 دینار پر فروخت کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرط رکھی کہ سودا ہونے پر پھر اس کی اجازت حاصل کی جائے۔ اس زمانہ میں گائے کی قیمت ان اطراف میں 3 دینار ہی تھی۔ نوجوان جب اس گائے کو بازار میں لے گیا تو ایک فرشتہ خریدار کی صورت میں آیا، اور اس نے گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر شرط یہ رکھی کہ نوجوان اپنی والدہ سے اجازت نہیں لے گا۔ نوجوان نے یہ منظور نہ کیا اور والدہ سے تمام قصہ کہا۔ اس کی والدہ نے 6 دینار قیمت منظور کرنے کی اجازت دے دی، مگر بیچنے میں پھر دوبارہ اپنی مرضی دریافت کرنے کی شرط لگا دی۔ نوجوان پھر بازار میں آیا۔ اس مرتبہ فرشتے نے 12 دینار قیمت لگائی اور کہا کہ والدہ کی اجازت پر موقوف نہ رکھو۔ نوجوان نے نہ مانا اور والدہ کو اطلاع دی۔ وہ صاحب فراست عورت سمجھ گئی کہ یہ خریدار نہیں، کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ بیٹے سے کہا کہ اب کی مرتبہ اس خریدار سے یہ کہنا کہ آپ ہمیں اس گائے کو فروخت کرنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی کہا تو فرشتے نے جواب دیا کہ ابھی اسے روکے رکھو، جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو ان کو قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال میں سونا بھر دیا جائے، اور جب بنی اسرائیل جستجو کرتے ہوئے اس مکان پر پہنچے تو یہی قیمت طے کی گئی۔ آخر گائے کے وزن کے برابر اسے سونا دے دیا گیا۔ تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ الغرض اب یہ گائے خرید لی گئی۔ اب اسے ذبح کیا گیا۔ اس کے گوشت کا ٹکڑا مقتول کے جسم سے لگایا گیا تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا، اور اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا؟ اس نے کہا، میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرے مال پر قابض ہونا چاہتا تھا اور میری لڑکی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ چل گیا۔ بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی، اور یہ فتنہ دب گیا۔ اب بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا اور اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی، اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر دیا گیا۔
دوستوں، آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی اور ایک نئی واقعات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔